بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب شرح باب حدیث شر، سبق نمبر 81، فصل ہفتم، معاد کے حوالے سے آج ہماری چوتھی گفتگو ہے۔ ثم اعلم ان صاحب الکبیرۃ انما يعاقب اذا لم يحصل له احد الامرین۔ بات اس میں تھی کہ آیا وہ شخص کہ جس نے گناہ کبیرہ انجام دیا ہو اس کو خداوند عالم معاف فرمائے گا یا معاف نہیں فرمائے گا، وہ جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا؟ تو اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ جو گناہ کبیرہ انجام دیتا ہے اگر اس کو یہ دو چیزیں حاصل نہ ہوں تو پھر تو عقاب ہو سکتا ہے۔ پہلی چیز یہ کہ خداوند عالم اسے معاف فرما دے، عفو الہی۔ دوسری چیز شفاعت ہے، اور یقیناً خداوند عالم کی طرف سے عفو بھی موجود ہے اور شفاعت بھی موجود ہے۔ بنابراین اگرچہ ایک شخص نے گناہ کبیرہ انجام دیا ہے پھر بھی ضروری نہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالا جائے، بلکہ اس کا عقاب ختم ہو سکتا ہے۔ ثم اعلم ان صاحب الکبیرۃ انما يعاقب، اس میں کوئی شک نہیں کہ صاحب کبیرہ اس صورت میں معاقب ہوگا، معذب ہوگا، اذا لم يحصل له احد الامرین، جب اس کو درج ذیل دو امور میں سے کوئی بھی حاصل نہ ہو۔ الاول، الامر الاول، عفو اللہ، عفو الہی۔ عفو الہی اگر اسے حاصل نہ ہو، اور عفو الہی کیا ہے؟ مرجو متوقع۔ عفو الہی رجا اور امید ہے، یقیناً خداوند عالم کیا ہے؟ معاف فرمانے والی ذات، متوقع اور واقع بھی ہوئی ہے۔ خصوصاً وقد وعد به في قوله تعالى ويعفو عن كثير ويعفو عن السيئات ويعفو عن كثير۔ خداوند عالم نے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ برائیوں کو معاف فرمانے والا ہے اور بہت زیادہ افراد کو معاف فرمانے والا ہے۔ مزید فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ خداوند عالم مشرک کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا، لیکن مشرک کے علاوہ ان کو خداوند عالم معاف فرما دے گا۔ اس طرح فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ، بے شک تیرا پروردگار اپنے انسانوں پہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہے۔ لذو صاحب مغفرت ہے، علی ظلمہم، ظلم یعنی علی سیئاتہم، گناہ۔ خداوند عالم ان کے گناہوں کو معاف فرمانے والے۔ اس قسم کی اور بھی آیات شریفہ موجود ہے، پس خداوند عالم نے عفو اور معاف کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ وَخُلْفُ الْوَعْدِ غَيْرُ مُسْتَحْسَنٍ مِنَ الْجَوَادِ الْمُطْلَقِ، اور خلف وعد کرنا، وعدے کی خلاف ورزی کرنا ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو جواد مطلق ہے، خداوند عالم کی ذات کہ جو جواد مطلق ہے، ہر لحاظ سے اس کے پاس جود ہی جود موجود ہے مطلقاً، تو اس کی جانب سے خلف وعد کیسے ہو سکتا ہے؟ بس خداوند عالم کی ذات معاف فرمانے والی ہے، معاف فرمانے والی ہے۔ اس کے علاوہ تمدہو بأنہ غفور رحیم، خداوند عالم نے اپنی خود مدح فرمائی ہے۔ تمدہا یتمدہو، خداوند عالم نے خود اپنی مدح فرمائی ہے، کس بات پہ؟ ان ربک غفور رحیم، بے شک تیرا پروردگار غفور و رحیم ہے۔ وَلَيْسَ ذَلِكَ مُتَوَجِّهًا إِلَى الصَّغَائِرِ وَلَا إِلَى الْكَبَائِرِ بَعْدَ التَّوْبَةِ۔ یہ جو آیات ہم نے اوپر ذکر کی ہیں ان کی توجہ نہ تو ان افراد کی طرف ہے جنہوں نے گناہ صغیر انجام دیے، اور نہ ہی ان گناہوں کی طرف ہے کہ ان گناہ کبیرہ کی طرف ہے کہ جن کے بارے میں توبہ ہو چکی ہے، بس توبہ کے بعد تو گناہ نہیں۔ صغیر کی طرف یہ آیات شریفہ متوجہ نہیں، تو بس ان آیات کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اس صاحب کبیرہ قبل از توبہ۔ کیوں؟ ولا الی الکبائر بعد التوبہ، کیوں؟ للاجماع علی سقوط العقاب فیہما، اجماع مسلمین موجود ہے کہ ان دونوں کے لیے کیا عقاب ساقط ہے۔ جو گناہ صغیر انجام دیتا ہے اس کے لیے عقاب نہیں ہے، اور جو کبیرہ انجام دیتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے اس کے لیے بھی عقاب ساقط ہے۔ لذا فلا فائدۃ فی العفو حینئذ، تو یہاں پہ عفو کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فتعین ان یکون للکبائر قبل التوبہ،
بس پتہ چلا کہ ان آیات کا تعلق ان افراد کی طرف ہے کہ جنہوں نے گناہ کبیرہ انجام دی اور ابھی تک توبہ نہیں کی. وذالک هو المطلوب، اور ہمارا مطلوب بھی یہی ہے کہ صاحب کبیرہ کو خداوند عالم کی ذات معاف فرما دے گی. الثانی الشفاعت نبینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کہ فإن الشفاعت متوقعۃ، جناب کی شفاعت واقع ہے، بل متوقع ہے، بل واقعہ، بلکہ وقوع ہے، اس کا یقینی کنفرم ہے. لقولہ تعالی واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، حبیب آپ استغفار کیجیے اپنے گناہ اور مومنین و مومنات کے لیے. فرماتے ہیں اس کا کس طرح اس کا ہماری اس محل شاہد کے ساتھ اس کا تعلق ہے. فرماتے ہیں وصاحب الکبیرہ مؤمن، خداوند عالم نے فرمایا واستغفر للمؤمنین وصاحب الکبیرہ مؤمن، آپ استغفار کیجئے مومنین کے لیے. یہ جو صاحب کبیرہ شخص ہے مومن تو ہے. کیوں مومن ہے؟ لتصدیق باللہ ورسولہ، کیونکہ انہوں نے اللہ کی تصدیق کی، اس کے رسول کی تصدیق کی صلی اللہ علیہ وآلہ، واقرارہ بما جاء بہ النبی، جو چیزیں نبی اکرم لے کے آئے ہیں ان کا بھی اقرار کرتا ہے. هو الایمان، اسی تو ایمان کہتے ہیں. اذ الایمان فی اللغہ هو التصدیق، کیونکہ لغوی اعتبار سے ایمان یعنی تصدیق. وہ ہونا کذالک، یہاں پر ایسے ہی ہے، یہ مومن ان تمام چیزوں کا اقرار کرتا ہے، تصدیق کر رہا. اگر آپ کہیں کہ جی ایمان میں عمل صالح کا ہونا بھی ضروری ہے تب جا کے ایمان کامل ہوتا ہے، تو فرماتے ہیں یہ ٹھیک نہیں. کیوں؟ کیونکہ جہاں پر بھی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کا لفظ ذکر کیا گیا ہے وہاں پہ عطف موجود ہے، اور عطف یہ کہتا ہے کہ معطوف اور معطوف علیہ ایک دوسرے کے غیر عین نہیں ہے. ولیست الاعمال، اعمال غلط ہے، ولیست الاعمال الصالحہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی اعمال صالحہ جزء منہ، ایمان کا جزء نہیں ہے. لعطف علی الفعل علی المقتضی للمغایرۃ لہ، کیونکہ ان کا ایسے افعال پہ عطف ہے ایک دوسرے کا کہ جو تقاضا کرتے ہیں اس بات کا کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. وَإِذَا آمَرَ بِالْإِسْتِغْفَارِ لَمْ يَتْرُكْهُ، ادھر خداوند عالم نے فرمایا کہ آپ استغفار کریں مومنین کے لیے، اور صاحب کبیرہ مومن ہے، اور رسول خدا آیا استغفار کرنا چھوڑ دیں گے؟ فرماتے لم یترکہ، استغفار کو نہیں چھوڑیں گے ایسے افراد کے لیے. کیوں؟ لعصمتہ، کیونکہ معصوم ہے، اور معصوم کبھی خطا نہیں کرتا، نافرمانی نہیں کرتا. اور ادھر جب استغفار کریں گے، استغفار کو نہیں چھوڑیں گے، استغفار کریں گے تو ادھر استغفار مقبول لامتہ، جناب کا استغفار کرنا اپنی امت کے لیے قابل قبول ہے. کیوں؟ تحصیلا لمرضاتہ، خداوند عالم کی مرضات کو حاصل کرنے کے لیے. لقولہ تعالی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بے شک تیرا پروردگار تجھے اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اس کے علاوہ خود جناب کے ارشاد گرامی بھی ہے، یہ استدلال تو ہم نے کیا اس ترتیب کے ساتھ. اس کے علاوہ خود جناب کا فرمان بھی موجود ہے بالصراحہ، ھذا، ان کو آپ لے لیں، مع قولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادخرت شفاعتی لأہل القبائر من امتی، میں نے اپنی شفاعت کو ذخیرہ کیا ہے اپنی امت میں سے ان افراد کے لیے جو گناہ کبیرہ انجام دیتے ہیں، ان کی ہم شفاعت کریں گے. وَعَلَمْ أَنَّ مَذْهَبَنَا أَنَّ الْأَئِمَّةَ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَهُمُ الشَّفَاعَةُ فِي عُصَاةِ شِيعَتِهِمْ. مزید وضاحت میں فرماتے ہیں کہ ہمارا مذہب یہ ہے کہ ہمارے ائمہ علیہم السلام ان کو بھی خداوند عالم نے حق کی شفاعت عطا فرمایا ہے، شیعوں میں سے وہ کہ جو گنہگار ہیں، عاصی ہیں. کما ہوا للرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من غیر فرق، جیسا کہ یہ حق کی شفاعت رسول خدا کے پاس بھی ہے. بس اس حوالے سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. ائمہ بھی اسی طرح شفاعت فرما سکتے ہیں جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرما سکتے ہیں. کیوں؟ لإخبارہم علیہم السلام بذالک، کیونکہ ائمہ علیہم السلام نے خود اس کے بارے میں خبر دی ہے. مع عصمتہم، ایک تو خبر دی ہے، اور ادھر معصوم ہے، النافیۃ للکذب عنہم، کہ ان کی اس بات
ان کے کذب کی نفی کرتی ہے، بس یقیناً وہ کیا ہے شفاعت فرمائیں گے۔ پانچواں مسئلہ یہاں پہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یجب الاقرار والتصدیق باحوال القیامت واوضاع القیامت وکیفیت الحساب وخروج الناس من قبورہم، کہ ان چیزوں کا اقرار کرنا بھی واجب ہے، اقرار بھی کرنا واجب ہے اور تصدیق بھی کرنا واجب ہے کہ ان چیزوں کی قیامت کی جو حالات بیان کیے گئے ہیں، قیامت کی جو حالت اور اوضاع ہوں گے، وضع ہوگی، اور اس طرح حساب کی جو کیفیت ہے، خروج الناس من قبورہم، لوگوں کا اپنی اپنی قبور سے باہر نکلنا، عورات حفاظ ننگے ہو کر پیدل بغیر جوتوں وغیرہ کے حفاظ، اس طرح وَقَوْنُ كُلُّ نَفْسٍ مَعَ سَائِقٍ وَشَهِيدٍ، اور یہ کہ ہر ایک نفس کے ساتھ، ہر ایک آدمی کے ساتھ سائق ہوگا، ان کو ہنکانے والا ان کے پیچھے ہوگا، ان کو آگے کی طرف ہنکا رہا ہوگا، وشہید، اور ان پہ گواہ بھی ہوگا، وَحَوَالُ النَّاسِ فِي الْجَنَّةِ، اور اس طرح لوگوں کے جنت میں جو حالات ہوں گے کس طرح کے ہوں گے، وَتَبَايُنُ طَبَقَاتِهِمْ، جنت میں جو مختلف طبقات ہیں، اس طرح وَكَيْفِيَّةِ نَعِيمِهَا، نعمت جنت کی نعمات کی کیفیت، من المعقل والمشرب والمنکہ وغیر ذالک، معقولات میں، مشروبات میں، مناکے وغیرہ میں، ایسی چیزیں کہ ما لا عین رعت، جس کو نہ دنیاوی عین نے دیکھا ہے، آنکھ نے دیکھا ہے، ولا اذن سامعت، اور نہ اس قسم کی چیز کسی آنکھ نے سنی ہے، ولا خطر ولا خطر علی قلب بشر، بلکہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ قلب انسانی ان کے بارے میں خطور بھی نہیں کر سکتا، ان کو سمجھ بھی نہیں سکتا کہ کس طرح کی چیزیں ہیں۔ وقضا احوال النار، یہ ہو گئی جنت کے حوالے سے۔ اس طرح وقضا احوال النار، آگ کے جو حالات ہے، جہنم کے احوال، وکیفیت العقاب فیہا، وہاں پہ عقاب کی کیا صورتحال ہوگی، وانواع اعلامها، مختلف قسم کے درد، علی ما وارد بذالک الآیات والاخبار الصحیحہ، بنا بر اس کے کہ جو آیات شریفہ اس بارے میں موجود ہیں، اخبار صحیحہ موجود ہیں، اور اس طرح واجمع علیہ المسلمون، اور مسلمانوں کا اس پہ اجماع ہے، لأننا، کیونکہ ذالک جمیعہ اخبر بہ الصادق، ان تمام چیزوں کی خبر دی ہے صادق نے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور اس کے لیے عدم استحالت فی العقل، عقلاً یہ چیز محال بھی نہیں ہے، تو جب صادق نے خبر دی ہے اور عقلاً محال نہیں ہے، فیکون حقاً، پس یہ تمام چیزیں حق ہیں، وہ المطلوب، اور ہمارا مطلوب بھی یہی ہے۔ یہاں آخر میں مات کی اسی بحث میں آخر میں توبہ کے بارے میں گفتگو فرما رہے ہیں۔ قال علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وجوب التوبۃ، توبہ کرنا واجب ہے۔ اقول، علامہ فاضل مقداد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں توبہ کسے کہتے ہیں؟ التوبہ ہی الندم علی الکبیر فی الماضی، توبہ کی شرائط کہہ لیں، توبہ کے اراکین کہہ لیں، ارکان کہہ لیں، ان میں سب سے پہلا ہے شرمندہ ہونا، جو گناہ انجام دیا ہے ماضی میں، کبھی فعل انجام دیا ہے، سب سے پہلی چیز یہ کہ انسان اس پہ نادم ہو۔ دوسرا وترک لہ فی الحال، اور اس زمانے میں اس کو ترک کر دے، ندامت کے بعد اس فعل کو چھوڑ دے، فی الحال زمان حال میں۔ تیسرا والعزم علی عدم المعاودۃ الیہ فی الاستقبال، عزم بالجزم کر دے کہ آئندہ یہ فعل کبھی مستقبل میں انجام نہیں دے گا۔ یہ تین بنیادی اراکین ہیں۔ وہی واجبۃ، فرماتے ہیں یہ توبہ واجب ہے، کیوں؟ لوجوب الندم، کیونکہ فعل کبھی پہ نادم ہونا واجب ہے، اجماعا علی کل کبیہ و اخلال بواجب، یعنی اگر کسی نے کسی واجب کو چھوڑا ہے تو اس میں ندامت ضروری ہے، جس نے کوئی فعل کبھی انجام دیا ہے تو اجماعاً اس میں ندامت واجب ہے۔ خوب جی عقلاً، بس اس کا وجوب عقلی ثابت ہو رہا ہے وجوب توبہ کا۔ اس کے علاوہ والدلالۃ الصم علی وجوبها، روایات آیات شریفہ موجود ہیں، ففروا الی اللہ، توبوا الی توبۃ نصوحا وغیرہ وغیرہ، روایات بھی موجود ہیں، الطائب من ذنب کمن لا ذنب له وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کے علاوہ لکونھا دافعۃ للضرر، تیسری دلیل یہ کہ یہ توبہ ضرر کو دفع کرنے والی ہے، عقلی دلیل پیش کریں، ودفع الضرر، اور ضرر کا دفع کرنا، وان کان مظنونا، اگرچہ مظنون ہی کیوں نہ واجب ہے، فیندم علی الکبیر، بنابراً کبھی پہ ندامت واجب ہے، لکونہ کبیہا، کیونکہ کبھی ہے،
لا لخوف النار، کبھی پہ ندامت اس بنیاد پہ واجب ہے کہ کبھی ہے، لا لخوف النار، نہیں اس وجہ سے کہ اس کبھی کی وجہ سے انسان جہنم میں جائے گا، ولا لدفع الضرر عن نفسه، اور اس طرح اس بنیاد پر بھی ندامت نہ کہ اپنے آپ سے اس ضرر کو دفع کر رہا ہے، بلکہ نہ چونکہ کبھی ہے لہذا اس پہ نادم ہونا ضروری ہے، وَإِلَّا لَمْ تَكُنْ توبہ، کیونکہ اگر اس کبھی کے کبھی ہونے کی بنیاد پر ندامت نہ ہو تو اس کو ہم توبہ نہیں کہہ سکتے۔ وصلی اللہ علی محمد وَأَہْلِ بَیتِهِ الطیبین الطاہرین۔